بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حسن یوسف کو دیکھ کر عزیز مصر کی بیوی ہی کیا، وزراء اور امراء کی بیویاں بھی قربان ہو گئیں۔ پھل کاٹنے کے بجائے اپنے ہاتھ ہی کاٹ لیے اور بولیں یہ تو انسان نہیں ہے بلکہ فرشتہ ہے۔ ان میں سے اکثر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے جال میں پھنسانا چاہا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام ان کے دامن فریب میں نہ پھنسے۔ جب اس طرح کے واقعات ہو گئے تو وزراء اور ارکان سلطنت سے عزیز مصر نے مشورہ کیا اور طے پایا کہ یوسف علیہ السلام کو قید خانہ بھجوا دیا جائے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں قید کر دیا گیا۔ آپ علیہ السلام نے جیل پہنچ کر فرمایا، اے اللہ، یہ قید خانہ کی کوٹلی مجھ کو اس بلا سے زیادہ محبوب ہے کہ جس کی طرف زلیخا اور خواتین مصر بلا رہی تھیں۔ آپ علیہ السلام 7 یا 12 برس جیل خانہ میں رہے اور قیدیوں میں توحید اور اعمال صالح فرماتے رہے۔ تمام قیدی آپ کے حسن اخلاق اور آپ کے کردار کے گرویدہ ہو گئے۔ یہ عجیب اتفاق ہے کہ جس دن آپ علیہ السلام کو قید خانہ میں داخل ہوئے، اس دن آپ علیہ السلام کے ساتھ بادشاہ مصر کے 2 خادم، ایک شراب پلانے والا اور دوسرا باورچی، دونوں جیل خانے میں داخل ہوئے۔ دونوں پر الزام تھا کہ انہوں نے بادشاہ کے کھانے میں زہر ملایا ہے۔ ان دونوں نے جیل میں خواب دیکھا۔ دونوں نے اپنا خواب حضرت یوسف علیہ السلام سے بیان کیا، جس کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے بیان کی، جو 100% صحیح ثابت ہوئی۔ پہلے کا خواب یہ تھا کہ میں دیکھتا ہوں کہ میرے سر پر روٹی اٹھائی ہوئی ہیں اور اس میں سے پرندے کھا رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی خواب کی تعبیر بتائی کہ تمہیں سولی پر لٹکایا جائے گا اور تمہارے سر کو پرندے نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ دوسرے کا خواب یہ تھا کہ اس نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ میں شراب کا رس نچوڑ رہا ہوں۔ اس کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بتائی کہ تم اس الزام سے بری ہو جاؤ گے اور دوبارہ اپنے عہد پر بحال ہو کر اپنے مالک کو شراب پلاؤ گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ ساقی بری ہو گیا اور باورچی کو سزائے موت ہو گئی۔ اسی دن مصر کے بادشاہ ریان بن ولد نے بھی خواب میں دیکھا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ 7 موٹی تازی گائیں جنہیں 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، نیز 7 خوشے ہرے بھرے ہیں اور انہی کے ساتھ 7 خوشے خشک ہیں۔ اے درباریوں، اگر تم خواب کی تعبیر دے سکتے ہو تو میرے اس خواب کا مطلب بتاؤ۔ بادشاہ نے اپنے درباریوں سے اس کا خواب کی تعبیر دریافت کی تو لوگوں نے اس خواب کو خواب پریشان کہہ کر اس کی تعبیر نہ بتا سکی۔ اتنے میں بادشاہ کا ساقی، جو قید خانے سے رہا ہو کر آیا، اس نے کہا کہ مجھے اس خواب کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے جیل خانے میں جانے کی اجازت دے دی جائے۔ چنانچہ یہ بادشاہ کا قاصد بن کر قید خانے میں گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آ گیا۔ بادشاہ کا خواب بیان کر کے اس کی تعبیر دریافت کی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ 7 برس مسلسل کھیتی کرو اور ان کے اناج کو بالیوں میں محفوظ رکھو، پھر 7 برس تک سخت خشک سالی رہے گی۔ کہت کہ اس 7 برس میں پہلے 7 برسوں کا محفوظ کیا ہوا اناج لوگ کھائیں گے، اس کے بعد ہریالی کا سال آئے گا۔ قاصد نے واپس جا کر بادشاہ کو اس خواب کی تعبیر بتائی تو بادشاہ نے حکم دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل خانے سے نکال کر میرے دربار میں لاؤ۔ قاصد رہائی کا پروانہ لے کر جیل خانہ میں پہنچا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، پہلے زلیخا اور دوسری عورتوں کے ذریعے میری بے گناہی اور پاک دامنی کا اظہار کرایا جائے، اس کے بعد ہی جیل سے باہر نکلوں گا۔ چنانچہ بادشاہ نے اس کی تحقیقات کرائی تو تحقیقات کے دوران زلیخا نے اقرار کر لیا کہ میں نے خود ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو پھسلایا تھا، خطا میری ہی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سچے اور پاک دامن ہیں۔ تحقیقات کے نتیجے میں حضرت یوسف علیہ السلام بے گناہ ثابت ہوئے۔ اس کے بعد بادشاہ نے دربار میں موجود معاشیات کے ماہرین کو اس مصیبت سے محفوظ رہنے کی ہدایت کی۔ سارے دربار میں ایک شخص بھی ایسا نہ تھا جو اس کام سے عہد برا ہو سکتا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے قحط سالی سے بچنے کی تدابیر بتائیں، بادشاہ نے ان کے علم و حکمت کا پہلے ہی معترف ہو چکا تھا۔ اب اس کے دل میں حضرت یوسف علیہ السلام کی عظمت مزید بڑھ گئی۔ اس نے نہ صرف ان تدابیر کو قبول کیا بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان پر عمل کرانے کا اختیار بھی دے دیا اور کہا کہ تو میرا نائب ہے، آج سے تیرا حکم میرا رعایا پر چلے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ آپ زمین کے خزانے کے اندر انتظامی امور
اور حفاظت نظام کے انتظام پر میرا تکرار کر دیں، میں پورے نظام کو سنبھال لوں گا۔ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ملک کے سیاہ و سفید کا مالک بنا لیا اور ملک مصر کی حکمرانی کا اقتدار آپ علیہ السلام کو مل گیا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے خزانوں کا نظام اپنے ہاتھ میں لے لیا اور 7 سال تک کھیتی کی، یہاں تک کہ قحط سالی کا زور ہو گیا تو پوری سلطنت کے لوگ غلہ کی خریداری کے لیے مصر آنا شروع ہو گئے۔ اس سلسلے میں آپ کے بھائی کنعان سے مصر آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان لوگوں کو دیکھتے ہی پہلی نظر میں پہچان لیا۔ ان کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نہ پہچانا۔ آپ نے لوگوں کو غلہ دیا اور پھر فرمایا، مجھے معلوم ہے کہ تمہارا ایک بھائی بھی ہے، آئندہ اس کو ساتھ لے کر آنا، اگر تم لوگ اس کو ساتھ نہ لے آئے تمہیں غلہ نہیں ملے گا۔ بھائیوں نے جواب دیا، ہم اس کے والد کو رضامند کرنے کی کوشش کریں گے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے غلاموں سے کہا کہ تم لوگ ان کی رقم کو ان کی بوریوں میں ڈال دو، یہ لوگ جب اپنے گھر پہنچیں گے تو رقم کو دیکھیں گے تو ضرور واپس آئیں گے۔ چنانچہ یہ لوگ اپنے والد کے پاس پہنچے تو کہنے لگے کہ ابا جان اب کیا ہوگا؟ عزیز مصر نے یہ کہہ دیا کہ جب تک تم لوگ بن یامین کو اپنے ساتھ لے کر نہ آؤ گے تو تمہیں غلہ نہیں ملے گا، لہٰذا آپ بن یامین کو ہمارے ساتھ بھیج دو تاکہ ہم ان کے حصے کا بھی غلہ لے آئیں، اور آپ اطمینان رکھیں ہم لوگ ان کی حفاظت کریں گے۔ اس کے بعد جب ان لوگوں نے اپنی بوریاں کھولیں تو حیران رہ گئے کہ ان کی رقمیں بوریوں میں موجود تھیں۔ یہ دیکھ کر برادریان یوسف علیہ السلام نے پھر اپنے والد سے کہا، ابا جان اس سے بڑھ کر اچھا سلوک کیا چاہتے ہیں؟ دیکھ لیجئے کہ عزیز مصر نے ہم لوگوں کو پورا غلہ بھی دیا اور ہماری رقموں کو بھی واپس کر دیا، لہٰذا آپ بلا خوف و خطرہ ہمارے بھائی بن یامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، میں ایک مرتبہ یوسف علیہ السلام کے معاملے میں تم لوگوں پر بھروسہ کر چکا ہوں، اب میں دوبارہ تم لوگوں پر کیسے بھروسہ کروں؟ میں اس طرح بن یامین کو ہرگز تم لوگوں کے ساتھ نہیں بھیجوں گا، لیکن ہاں اگر تم لوگ میرے سامنے عہد کرو تو البتہ میں اس کو بھیج سکتا ہوں۔ یہ سن کر بھائیوں نے عہد کا حلف اٹھا لیا اور آپ نے بن یامین کو بھیج دیا۔ جب یہ لوگ عزیز مصر کے دربار میں پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بن یامین کو اپنی مسند میں بٹھا دیا اور چپکے سے ان سے کہا کہ میں تمہارا بھائی یوسف علیہ السلام ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت حضرت یوسف علیہ السلام نے یہاں ایک چال چلی، ان تمام بھائیوں کی بوریاں اناج سے بھر دیں اور پھر اپنے بھائی بن یامین کے سامان میں پیالہ شاہی رکھوا دیا۔ پھر ایک پکارنے والے نے پکارا کہ تم لوگ چور ہو۔ وہ سارے بھائی متوجہ ہو گئے اور وہ ان سے کہنے لگے کہ تم کیا گم کر بیٹھے ہو؟ وہ بولے کہ ہمارا ایک شاہی پیالہ گم ہوا ہے، جو اسے ڈھونڈ کر لائے گا اسے ایک اونٹ کا بوجھ ملے گا۔ سارے بھائی بولے، اللہ کی قسم ہم تو چور نہیں۔ پکارنے والے نے کہا کہ اگر تم پر چوری ثابت ہو جائے تو کیا سزا ہے؟ وہ بھائی بولے کہ جس کے پاس وہ پیالہ نکلا وہ بندہ ہی اس کی سزا ہے، اس لیے کہ ان کی شریعت میں چور کی سزا یہی تھی۔ پھر انہوں نے سامان کی تلاشی شروع کی، پہلے دوسرے بھائیوں کا سامان کھنگالا اور آخر میں بن یامین کے سامان کی تلاشی لی۔ بن یامین کے سامان سے وہ پیالہ نکال لیا گیا۔ بھائی بولے، اس نے چوری کی ہے، تو اس کا بھائی بھی اس سے پہلے چوری کر چکا ہے۔ پھر کہنے لگے کہ اے عزیز، بے شک ہمارا باپ بوڑھا اور لمبی عمر والا ہے، اس کی جگہ پر ہمیں پکڑ لو، ہم آپ کو احسان کرنے والوں میں سے دیکھتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، ہم اللہ کی پناہ، جس کے پاس ہم نے اپنا سامان پایا اس کے سوا کسی اور کو پکڑیں، بے شک میں اس وقت ظالموں میں سے ہوں گا۔ اب برادران یوسف سخت پریشان ہوئے اور اپنے والد کے روبرو اپنے والد سے عہد کر کے آئے تھے، ہم اپنی جان پر کھیل کر اس کی حفاظت کریں گے، اور یہاں بن یامین ان کے ہاتھوں سے چھین لیے گئے، اب گھر جائیں تو کیسے اور ٹھہریں تو کیسے؟ یہ معاملہ دیکھ کر سب سے بڑا بھائی یہودا کہنے لگا، میرے بھائیو، سوچو تم نے اپنے والد کو کیا عہد دیا ہے؟ اس سے پہلے بھی تم اپنے بھائی یوسف کے ساتھ کتنی بڑی کوتاہی کر چکے ہو، لہٰذا میں تو اس وقت تک یہاں سے نہ جاؤں گا جب تک والد صاحب خود آنے کا نہ فرما لیں یا اللہ تعالیٰ اس معاملے کو حل فرما لیں۔ چنانچہ یہودا کے سوا سب بھائی لوٹ کر گھر چلے گئے۔ گھر میں جا کر اپنے والد صاحب سے سارا حال بیان کر دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا،
یوسف کی طرح بنیامین کے معاملے میں بھی تم ہی لوگوں نے ہیلہ بازی کی ہے، لہٰذا میں صبر کر لیتا ہوں، اور صبر بہت ہی اچھی چیز ہے۔ پھر آپ نے منہ پھیر کر رونا شروع کر دیا اور کہا، ہائے افسوس میرے یوسف! اور یوسف کو یاد کر کے اتنا روئے کہ شدت غم سے نڈال ہو گئے اور روتے روتے آنکھیں سفید ہو گئی۔ آپ کی زبان سے یوسف کا سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے ان بیٹوں اور پوتوں نے کہا کہ ابا جان، آپ ہمیشہ ہی حضرت یوسف کو ہی یاد کرتے رہیں گے۔ آپ نے فرمایا، میں اپنے غم اور پریشانی کی فریاد اللہ ہی سے کرتا ہوں، اور میں جو کچھ جانتا ہوں تم لوگوں کو معلوم نہیں۔ پھر فرمایا، بیٹو تم لوگ جاؤ، یوسف اور بنیامین کو تلاش کرو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا کافروں کا کام ہے۔ چنانچہ برادران یوسف مصر کو روانہ ہو گئے۔